دشمن کے حوالے سے جو آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے، جو آپ کو یعنی کہ آپ پر جادو کرتا ہے، آپ پر تعویذات کرتا ہے، آپ پر شیطانی عملیات کرتا ہے، یا پھر آپ کو مسلسل اپنی زبان سے، اپنے شیطانی سازشوں سے آپ کو تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو ایسا دشمن جو آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے، اس عمل کے بعد انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ دشمن خود برباد ہوگا، اور آپ کی مخالفین کی جتنی بھی تعداد ہے، چاہے وہ ایک مخالف ہے، چاہے وہ 10 مخالفین ہے، چاہے کوئی آپ کا مرد مخالف ہے یا کوئی عورت خاتون کوئی مخالفت آپ کی کرتی ہے، تو آپ پریشان نہیں ہونا، اس عمل کو مرد بھی کر سکتے ہیں اور خواتین بھی کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آسان عمل ہے، کوشش کیجئے گا کہ اس عمل کو بچوں سے نہ کروائیے گا۔ دیکھیے، اگر آپ بچوں سے عمل کرتے ہیں یا کرواتے ہیں، یہ خواہش کا اظہار تو کرتے ہیں کہ جی بچوں کے لیے عمل بتائیں، دیکھیں بچوں کے حوالے سے حسار ہوتے ہیں، وہ حسار کرنے کا آپ طریقہ بچوں کو سکھائیں، جو اکثر میں اپنی ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، حسار سے حفاظت ہوتی ہے، کسی قسم کے جادو کے اثرات نہیں ہوتے، بچے پر نظر بد نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی، بقایا جو وظائف ہے، کم از کم 15 سال کی عمر کے زیادہ جو افراد ہیں وہ اس عمل کو کریں، زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کے اندر 2-3 چیزیں ہیں، شرائط جو لازمی ہے، جو میں نہ بتاؤں اپنے سننے والوں کو تو ان سے ناانصافی ہوگی۔ یعنی کہ رجت کا وہ اگر شکار ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے، جس نے عمل بتایا یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے پوری اپنی جو ان سے ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ عمل دینا ہوتا ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی پوری ذمہ داری کرتا ہوں، اپنی ہر ویڈیو کے اندر میں پورے مکمل شرائط کے ساتھ عمل بتانے کی کوشش کرتا ہوں، اور رجت کیا ہوتی ہے، حسار کیا ہوتا ہے، رجت کو کیسے ختم کیا جاتا ہے، اس کے اوپر میں تفصیل کے ساتھ ویڈیوز بنا چکا ہوں۔ آپ جو میرے چینل پر 30 40 منٹ والی ویڈیوز ہیں، 20 25 والی، وہ آپ سنیں، اس کے اندر صرف اور صرف رجت اور حسار کے اوپر ہی میں نے گفتگو کی، اور 2 سال سے مسلسل میں کوشش کر رہا ہوں، اور ہر ٹاپک کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی ہے، آپ دیکھیں۔ کوئی بھی آپ کا موضوع ہے، قرض سے نجات، رزق کے حوالے سے، محبت کی شادی، کوئی بھی ہے، تو آپ ہر موضوع پر اس چینل پر آپ کو ویڈیو مل جائے گی۔ تو آپ یہ صبح کو عمل کریں، تو کہتے ہیں نا کوئی ایسا عمل ہو جو میں صبح کروں اور شام کو اس کا رزلٹ ملے، ٹھیک ہے، شام کو عمل کرو تو صبح اس کا رزلٹ ملے، تو آپ نے اس عمل کو کن کن مقاصد کے لیے کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ طریقہ کار آپ نے سمجھ لینا ہے، اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر کاروباری بندش ہے یا جادو مجھ پر کیا ہے، تو یہ والے افراد بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی لوگ یہ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے کوئی عزیز و اقربا رشتہ داروں میں سے کوئی قید میں ہے، تو ہم اس کی رہائی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، تو یہ عمل آپ اس مقصد کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ بے روزگار ہیں، آپ اس مقصد کے لیے بھی کریں۔ بے اولاد ہے اگر کوئی، تو اولاد نرینہ کے لیے کریں۔ اگر شادی کی بندش ہو چکی ہے، رکاوٹ ہے، اس مقصد کے لیے بھی کریں۔ اور اس کے بعد آپ دشمنوں کے لیے، مخالفین کے لیے، دیکھیے ہر عمل کا جو طریقہ کار ہوتا ہے نا، اس کی جو کہتے ہیں جان ہوتی ہے ہر عمل کی، جس کو سمجھ آ جائے، وہ چیز ہوتی ہے نیت، کہ آپ نے اس عمل کے موکلات سے کام کیسے لینا ہے، یعنی کہ اس کو تمام حاجات کے لیے کیا جا سکتا ہے، تمام مقاصد کے لیے کیا، اور کوئی مشکل عمل نہیں ہے، قرآن پاک کا یہ عمل ہے۔ آپ نے بنیادی طور پہ نیت کرنی ہے، اور نیت کیسے کرنی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اس کے بعد نیت، کیونکہ وظیفہ شروع کرنے لگا ہوں تو سمجھیے گا، لیکن بنیادی طور پہ آپ نے کوئی بھی عمل آپ کرتے ہیں، یہ اپنا معمول بنائے، آپ کے ہر وظیفے کو پورا سمجھ کے کیا کریں، اور ہر عمل کا، ہر وظیفے کا صدقہ آپ لازمی دیا کریں۔ اس عمل کا حب توفیق آپ جتنا صدقہ دے سکتے ہیں اتنا صدقہ آپ دیں۔ اس کے بعد بدبودار چیزیں، ان سے آپ پرہیز کریں، اور کوشش کریں آپ کے منہ سے، آپ کے ہاتھوں سے، آپ کے جسم سے بدبو نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر کوئی ایسا فرد ہے، سب کے لیے یہ شرط لازم و ملزوم نہیں ہے، اگر کوئی ایسا ہے جس پر جادو ہے یا شیطانی عملیات ہیں یا اثرات ہیں، تو وہ والے ساتھی جو ان سے وہ بیف سے پرہیز کرنے، گائے کے گوشت سے۔ اس کے بعد آپ نے حسار کیسے لگانا ہے وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔
تو آپ نے حصار اپنا کر کے پھر عمل کرنا ہے۔ بس یہی جو شرائط ضروری تھیں بالکل میں نے آپ کو وہ بتائی ہیں کہ جن پر آپ عمل کر کے آپ رجس سے بچ جائیں گے۔ دیکھیے میں سیدھا سیدھا بھی آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ایسے عمل کر لیں، ایسے کر لیں، لیکن مطلب بغیر شرائط کے بھی، تو آپ کو کوئی بھی بغیر شرائط کے عمل بتاتا ہے تو وہ اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ مطلب آپ پر رجت ہوتی ہے، آپ کو کوئی مسئلہ بنتا ہے تو آپ اس سے دوبارہ رجوع رابطہ وغیرہ کوئی نہیں ہوتا نا، تو یہ ذمہ داری ہوتی ہے عمل بتانے والے کی کہ پوری ذمہ داری سے عمل بتائے۔ اور میں تو کہیں نہ کہیں پھر بھی رابطہ نمبر دے دیتا ہوں تاکہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے جو بھی ہے ضروری رابطہ، جو مطلب تنگ نہ کیا جائے، بس مناسب طریقے سے آپ کو کوئی معلومات یا کوئی چیز یا روحانی نسبت اس حوالے سے آپ تو مناسب ہی کیا کریں، کوشش کیا کریں۔ اچھا چلے اگلے آپ سمجھیے آپ نے نیت کب کرنی اور کیسے کرنی ہے۔ دیکھیے نیت آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے وظیفے کے دوران کب کرنی ہے، لیکن آپ نے بنیادی طور پر سب سے پہلے اپنا حصار کرنا ہے، اور اس کا حصار بہت زیادہ آسان ہے۔ آپ نے حصار سمجھ کے کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے جون سے ہے یہ شہادت والی انگلی جون سی اپنے یوں آنکھوں کے سامنے رکھنی ہے، اس طرح ناک کے سامنے، اس طرح یوں دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی یہاں پہ رکھ کے آپ نے جون سے ہے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے پھر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور شہادت والی انگلی پر دم کر کے اس طرح آپ نے اپنا حصار کر لینا ہے۔ اس طریقے سے آپ کا حصار ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ اپنے شوہر کا کرنا چاہتے ہیں، بچوں کا، گھر کا، تو وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے بار بار نہیں پڑھنا، بس وہ جو 3 مرتبہ درود ابراہیم، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیے، اسی میں ہی آپ نے پھر دوبارہ یوں ہاتھ کو مانا اور کہنا ہے کہ میں اپنے بچوں کا حصار کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ اس طریقے سے پھر آپ نے اپنے گھر کا، اسی طریقے سے آپ نے حصار اپنا کر لینا، اور ہر عمل کا حصار علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے جو بزرگوں نے بتایا ہوتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں وہی آپ کو حصار بتایا جائے جو مجربات اور مشاہدات سے گزر چکا ہے، تو اسی حصار کو آپ نے لگا کے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے حصار کرنا ہے۔ حصار کرنے کے بعد آپ نے اب درود شریف نہیں پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی، آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ایک مرتبہ انا اعطیناک الکوثر، اس طریقے سے آپ نے 129 ٹائم 129 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے پھر لاسٹ میں پھر آپ نے درود شریف پڑھ کے اپنا جیسے ابتدا میں حصار کیا ویسے ہی اختتام پہ آپ نے حصار کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں نے اس عمل کو جو میں نے کیا ہے میں نے اس مقصد کے لیے کیا، نیت کرتا ہوں میں یا نیت کرتی ہوں کہ میں نے اس مقصد کے لیے، اس حاجت کے لیے اس عمل کو کیا، اور میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں کہ اس عمل کی جو روحانی طاقتیں ہیں، یعنی کہ سورہ کوثر کی جو روحانی طاقتیں، جناتی موکلاتی طاقتیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ جائیں اور جا کر میرا یہ دشمن ہے فلاں بن فلاں، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، اس کی زبان بندی کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں نا، وہ آپ نے ان کی ڈیوٹی لگانی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ اللہ کے فضل و کرم سے جس مقصد جس حاجت کے لیے کریں گے، نیت آپ نے خود بنانی ہے اور ان موکلات کو آپ نے اپنے مقصد اور حاجت کو سمجھانا ہے، تو یقین مانیے یہ عمل آپ کے لیے ہر مقصد میں کامیابی کا سبب بنے گا۔